नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने आज अपने 2 साल मुकम्मल किए और जैसा कि आप देख चुके हैं, अब से चंद घंटे पहले वफाकी काबीना के की मेंबरान में, जिनमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर, फाइनेंस के डिफेक्टिव मिनिस्टर जनाब एडवाइज़र डॉक्टर हफीज़ शेख और उनके साथ ही हमाद अजहर शामिल थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की 2 बरस की हुकूमत का एक जो परफॉर्मेंस का एक क्लेम जो है वो मीडिया के ज़रिए, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आवाम के सामने रखा, जिसमें ये क्लेम किया कि तमाम तर नामुसाइद हालात और तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद कंट्री की, मुल्क की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है। एक्सपोर्ट्स में 6% इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो हुकूमत की परफॉर्मेंस को सराह रहे हैं। कोविड-19 के बावजूद इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है। बिल गेट्स ने भी कोविड-19 की जो परफॉर्मेंस की जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान की, उसको सराहा है। हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर है। खारजा पॉलिसी में दुनिया को इंगेज किया गया है। इस मौके पे प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने ऑपोजिशन को डराने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुश्किल टाइम गुजार लिया है। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्रीज के ऊपर जो है वो अब सेटल हो गए हैं, यानी अब शॉटें मारने का, अब चौके छक्के मारने का टाइम आ गया है। अगर वाकई ऐसा है, जरा सुन लेते हैं असद उमर साहब का क्या कहना था। इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल निज़ाम है और इमरान खान साहब तो वो तो सोलो प्लेयर है, वो दूसरों को साथ लेकर नहीं चल सकते। हाँ, बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO देने के लिए तैयार नहीं है और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। तो मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। नाज़रीन, मैं आपसे एक इंकशाफ करूं कि बहुत महीने पहले भी जब इकॉनमी बिल्कुल ट्रबल थी, 2019 के शुरू में भी, तो असद उमर साहब से मेरी एक मुलाकात हुई थी। उस वक्त जब असद उमर साहब को एज फाइनेंस मिनिस्टर हटा दिया गया था, जब उनकी जगह डॉक्टर हफीज़ शेख को लाया गया था, उस वक्त भी असद उमर साहब ने उस प्राइवेट मीटिंग के अंदर मुझे यही कहा था कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक मसाइल हैं वो अगले 1-1.25 बरस में सेटल होने लग जाएंगे और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करने लगेगी। ये उस वक्त उनका क्लेम था, एक प्राइवेट मीटिंग में उनका क्लेम था। आज जब मैंने उनका पब्लिक क्लेम सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये वो उनकी ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर वो स्टैंड ले रहे हैं। तहम अपोजिशन की जो की जमातें हैं, PMLN और PPP, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत की, PTI की हुकूमत की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान की मईशत का और आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके हवाले से बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने भी ट्वीट किए हैं, उन्होंने इस हवाले से स्टेटमेंट भी दी है। शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत ही एग्रेसिव ट्वीट इस हवाले से किया। ज़ाहिर है कि हकीकत जो है वो इन दोनों पोजीशंस के दरमियान होगी। इस हकीकत को समझने के लिए दोनों अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से इंतहाई वोकल और आर्टिकुलेट 2 नुमाइंदे मेरे साथ होंगे। मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगी जनाब डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत ही पढ़ी लिखी, गालिबन पाकिस्तान की सियासत में सबसे पढ़ी लिखी पॉलिटिशियन है। दोनों के साथ बात होती है, हकीकत को हम समझते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब मेरे साथ हैं जनाब फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, दोनों मेरे साथ हैं। अगर बात का आगाज़ करता हूँ फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, आपकी हुकूमत ने आज जो क्लेम्स किए हैं कि बावजूद दुश्वारियों के और नामुसाइद हालात के हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, क्या 3 बड़ी कामयाबियां हैं आपकी हुकूमत की? मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो तो ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और PTI ने पाकिस्तान में दोबारा जिसको जोड़ा था कि करप्शन भी कोई ऑफेंस है। देखिए, आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतों में तो ये गठजोड़ ही हो गया था और ये मामला हो गया था तय कि जी खाता है तो लगाता भी तो है, और ये तो कोई इशू ही नहीं रहा था। वो उन्होंने तय कर लिया था कि हम आपके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं बनाएंगे, आप हमारे खिलाफ कोई नहीं बनाएंगे। तो जो मिथ थी एक आके वो PTI ने तोड़ी और इमरान खान ने तोड़ी, और अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव है और एंटी करप्शन जो एक नैरेटिव है वो PTI ने खड़ा किया।
اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو جو پچھلے 10 سالوں میں خصوصاً اور اس سے پہلے بھی ایک سروس اکانومی بنا دی تھی. یعنی آپ ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی تھی. ابھی بھی آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے دائیں بائیں سامنے دیکھیں گے, آپ کو احساس ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. پاکستان میں 2 سال میں آ کر کے جو پی ٹی آئی نے یہ جو مت تھی کہ ہم ایک سروس اکانومی رہے اور امپورٹ اکانومی رہے, اس کو بدل کے ایک مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف جانے کی کوشش کی ہے. ہم نے خود کووڈ میں دیکھیے جب 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا, ہم پاکستان میں کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے. آج الحمدللہ ہم میجر ایکسپورٹر ہیں. سو جو مینوفیکچرنگ, کیونکہ یہ جو ہم دبئی یا سنگاپور کو آئیڈیلائز نہیں کر سکتے پاکستان میں, وہاں کی آبادیاں 30-40 لاکھ کی آبادی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک امپورٹ اکانومی. اور تیسری کامیابی کیا ہے؟ تیسری بڑی کامیابی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو کلین گورنمنٹ جو ایک ہم نے دی 2 سال میں, بڑا مت پاکستان میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک کلین گورنمنٹ پاکستان میں بڑے طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ نظر آئی. اور چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے انوائرمنٹ کو پاکستان میں ریوائیو کیا, اور ہمیں ایک لگا کہ انوائرمنٹ بھی کوئی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کہ ایک اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 بہت بڑی کامیابیاں ہیں پرائم منسٹر صاحب. فوج صاحب, اگر آپ سے یہ بھی پوچھا جائے کہ حکومت کی, اب اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ نے جو 4 اچیومنٹس بتائی ہیں اس میں آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو بتایا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ایک سروس اور ایک امپورٹ اکانومی کو ہم مینوفیکچرنگ کی طرف لے کے گئے ہیں, چیزیں مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی ہیں. ایک کلین گورنمنٹ کا تصور دیا جو غالباً پہلا ہی پوائنٹ ہے, اور انوائرمنٹ پہ کام کیا. آپ نے فارن پالیسی کی بات نہیں کی, آپ نے ایز سچ اکنامک پرفارمنس اور گروتھ کی بات نہیں کی, آپ نے ایکسپورٹس کی بات نہیں کی. آپ خود محسوس کرتے ہیں تو پھر حکومت کی اس کا مطلب ہے بہت سی ویکنیسز جو ہیں, جو فیلیئرز ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. نہیں, جو اکانومی میں جب آپ کو مینوفیکچرنگ اکانومی کہتا ہوں تو اس میں ایکسپورٹس آٹومیٹکلی شامل ہو جاتی ہیں, اور کووڈ میں بھی جس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی, اسی طریقے سے جو 6% پاکستان کا اس وقت ایکسپورٹ بڑا, جو دنیا میں بڑا مشکل ہے کہ کووڈ کے اس ماحول میں کوئی حکومت جو ہے وہ 6% کے اوپر ایکسپورٹ بڑھا سکے, جو ہم نے بڑھایا. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, ٹرولی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. اگر آپ 2 سال کے جو اعداد و شمار ہیں پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں تو کیبنٹ کی میٹنگز ہی نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ تو بڑی کیبنٹ کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں, اور بڑا کرٹیسزم حکومت جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. ایون ود ان مثال کے طور کے اوپر جتنا کرٹیک میں کئی دفعہ باہر میڈیا میں کرتا ہوں, یا بھی ڈاکٹر شیرین مزاری نے کیا, کوئی اور حکومت ہوتی تو وہ تو ایسے گزرا کو تو ایک نظر پرائم منسٹر دیکھتا نہیں ہے. لیکن ہمارے جو اس گورنمنٹ میں نہ صرف یہ کہ یہ برداشت کی ایک صلاحیت ہے, بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو پوائنٹس آپ ریز کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی آپ کو غدار ڈکلیئر نہیں کر دیتا پارٹی کا یا قیادت کا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بہت دلچسپ ہے کہ آپ کے کہتے ہیں کہ کیسے اس حکومت میں ٹرانسپیرنسی ہے, انٹرنل کرٹیسزم بھی ہے, کیسے کیبنٹ میٹنگز ریگولرلی ہوتی ہیں. صحیح ہے کہ ہر ٹیوزڈے کو غالباً کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, لیکن 2 سروے آئے ہیں ابھی حال ہی میں سامنے آئے جن کو کہ اخبارات نے کوٹ کیا ہے, جس میں ایک انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کا اور ایک پلس کنسلٹنٹ کا سروے ہے. دونوں سرویز میں حکومت کو بڑی سلم اپروول ہے. یہ صحیح ہے کہ حکومت کو ایک اپروول ہے, کہیں 51% ہے, کہیں 49% ہے, کہیں بہت زیادہ سیٹسفیکشن نہیں ہے حکومت کی پرفارمنس سے, حالانکہ اپوزیشن سمجھے گی کہ سروے پارشل ہے. دیکھیے, زیادہ تر جو گورننس کے مسائل ہیں اس کا تعلق وفاقی حکومت سے نہیں ہے, اس کا تعلق پروونشل گورنمنٹ سے. تو جو عام ایک سروسز کی فار ایگزامپل اگر آپ کہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس ہے یا سکولز ہیں, یا اس کے اوپر اگر بہتری نہیں آتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جب تک صوبائی حکومتیں اپنی پرفارمنس کو ایٹ پار نہیں کرتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, وہ مسائل رہیں گے. سو اس کو بھی ایک ڈسٹنکشن کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت وفاقی حکومت کی کارکردگی ہے اس کے اوپر تو بہت کم ڈاؤٹس ہیں, اور اس کے اوپر بہت لوگوں کا اعتماد بھی ہے. کووڈ میں فار ایگزامپل جس طریقے سے وفاقی حکومت نے جو پرفارمنس دکھائی ہے, اس کی مثالیں تو آپ کو بل گیٹس جو ہیں جب وہ اگر پاکستان کی مثال دیں یا باہر کی حکومتیں پاکستان کے عمران خان کو پریز کریں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک پرفارمنس. دیکھیں, یہ بڑا
دلچسپ ہے فواد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے مجھے جوائن کیا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب شاید آپ پورا سن نہیں سکیں فواد چودھری صاحب کو، بیکاز آپ کا لنک ڈاؤن ہو گیا تھا درمیان میں. 4 انہوں نے کہا کہ اچیومنٹس ہیں بہت بڑی ان کی حکومت کی. ایک انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کلچر اور جو نیریٹو اس ملک میں کمزور ہو گیا تھا، جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نے کمزور کیا تھا، اسے واپس ریسٹور کر دیا گیا ہے پاکستان میں. انہوں نے کہا کہ باوجود بہت ہی مشکل حالات کے کووڈ-19 کے، جو اکانومی ہے جو امپورٹ ڈریون تھی وہ اب مینوفیکچرنگ کی طرف چلی گئی ہے. ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے باوجود کووڈ، 6% اضافہ ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کلین حکومت کا، ایک ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ جس میں کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں، سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں. وہ خود کہتے ہیں میں گورنمنٹ پہ تنقید کرتا ہوں، شیریں مزاری تنقید کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. اور انوائرمنٹ کو ایک ایشو کے طور پہ گورنمنٹ نے پریزنٹ کیا ہے. اپوزیشن اتنی ڈس اپوائنٹڈ کیوں ہے اس حکومت کی پرفارمنس؟ دیکھیں، پہلے تو اسد عمر صاحب کا جو عجیب و غریب ایک کامنٹ تھا، میں اس کو رسپونڈ کروں گی کہ اب وہ کریز پر کمفرٹیبل ہیں. دیکھیں، جب گیم ہوتی ہے تو گیم اس وقت بنتی ہے جب آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں دونوں کھلاڑیوں کو یا دونوں ٹیموں کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیم کے آپ ہاتھ پیر باندھ دیں اور ایک ٹیم جو ہے وہ کھلی طریقے سے کھیلے اور باقی کی باری نہ آئے یا اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے. جب سے خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ایک جھوٹی جعلی اکاؤنٹیبلٹی دی ہے، ایک گھنونا آرکیک نظام جو جنرل مشرف کا پیدا کردہ تھا نیب. اور اب یہ چیز تو ہم پہلے کہہ رہے تھے، اس وقت تو آپ کی اعلیٰ عدلیہ بھی یہی کہہ رہی ہے، اس وقت آپ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز یہ کہہ رہی ہیں. کیا آپ یہ مان رہی ہیں کہ عمران خان سیٹل ہو گئے ہیں کریز پہ؟ آپ کے کامنٹ سے لگتا ہے کہ آپ نے یہ مان لیا ہے کہ اسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، بالکل نہیں. کیسے سیٹل ہو گئے؟ اگر آپ کو ایک فالس سینس آف سیکیورٹی ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کی کیسوں کی لائنیں لگا لیں گے، ان کی ڈیلی کی بنیاد پر حاضریاں ہوں گی، ان کو آپ اریسٹ کریں گے، ان کو آپ انٹیمیڈیٹ کریں گے، ان کو آپ اٹھوائیں گے، تو یہ کیسی آپ کی کمفرٹ ہے؟ اور یہ اینی منٹ یہ سیاست جو ہے وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے. میں اپنے حلقے کی بات کر رہی ہوں. یہ جو اتنا ان کا کمفرٹ ہے کس چیز کا ہے؟ ہمارے اپنے جب ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم بے روزگاری دیکھتے ہیں، ہم بھوک دیکھتے ہیں. پاکستان کا لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت دیکھ لیں. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا وی آر گوئنگ ٹورڈز طالبانائزیشن؟ وہی چیز جو جنرل مشرف کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک ایکسٹریمسٹ کلچر پیدا ہوا، ٹیررزم نے جنم دیا، نیشنلزم نے جنم دیا. اس وقت ہم اس کی طرف سے جا رہے ہیں. بیکاز اف یو تھنک کہ آپ اف یو پش آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کر کے، آپ ڈیموکریٹک اداروں کو ڈیمیج کر کے، آپ جسٹس کے نظام کو کمزور کر کے، آپ پارلیمنٹ کو کمزور کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کھیل سکتے ہیں تو آپ پھر کھیل کے دیکھ لیں. آپ یہ تو اٹ ول بی اے میٹر آف ٹائم. یہ لاسٹ گورنمنٹ میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، اسد عمر کا جو کامنٹ ہے، اسد عمر کا جو کامنٹ ہے اس کا تو غالباً مطلب یہ بنتا ہے اسد عمر کے کامنٹ کا کہ جو بہت مشکل حالات تھے، نامساعد حالات تھے، جب پچ بڑی ڈیفیکلٹ تھی کھیلنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کے، وہ اب پچ اور کریز سیٹل ہو گئی ہے 2 سال کے بعد، اور اب گورنمنٹ پرفارم کر سکے گی. جو اس کے انیشیل چیلنجز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. سو اس حد تک آپ تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ڈس آنیسٹی سے اس کو کیا گیا ہے اچیو، یعنی اس میں مدد ملی ہے حکومت کو، حکومت نے انفیئر پلے کیا ہے، حکومت نے اپوزیشن کو سٹریس میں ڈالا ہے. آپ تو یہ کہہ رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز تھے غالباً اکنامک اور پالیسی کے، وہ گزار لیے ہیں ہم نے، اور اب ہم کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کریز کے اوپر. وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اسد عمر نے یہ بھی کہا تھا، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو 50 لاکھ گھر دیں گے. پھر انہوں نے اس کے بعد IMF کے حوالے سے کیا بیانات، ایک دن ایک بیان آتا تھا، دوسرے دن اس کے بالکل برعکس بیان آتا تھا. کووڈ کے حوالے سے بھی کتنی فلپ فلاپنگ کی. تو اسد عمر کے بیانات جو ہیں وہ تو خود ہی ایسے ہی وہ پھیری لگاتے ہیں نا. ایک دن ایک کہیں گے، دوسری دن دوسری کہیں گے، تیسری دن تیسرا کہیں گے، اور اسی ارنسٹنس کے ساتھ کہیں گے. تو آئی ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی، بیکاز انہوں نے ماضی میں جو بیانات دیے ہیں ان سب پہ انہوں نے ٹرن ہی کیا ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، اٹس ٹائم فار یو ٹو ڈیفینڈ اسد عمر. کہ اسد عمر نان سیریس آدمی ہے، ایسے ہی بس ہوا میں چھوڑ دی انہوں نے ایک بات.
देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो डॉक्टर नफीसा शाह ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताई कि बहुत डिटेरिएट हो रही है, वो सिंध में रहती हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अगर वो इतनी डिटेरिएट हो रही है जितनी वो बता रही हैं कि उनके इलाके में इतनी ख़राब हो गई है, तो ये वाकई एक बड़ी बरीसम बात है और इसके ऊपर हमें मुराद अली शाह साहब से बात करनी चाहिए। तो आई विल इनकरेज डॉक्टर नफीसा शाह कि वो भी बात करें और हम भी बात करते हैं कि क्यों इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सिंध में ख़राब अच्छा, हो गई। इंटरेस्टिंग। दूसरी बात जो ये कह रही हैं कि असद उमर साहब, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, असद उमर साहब का बड़ा सिंपल एक मेरा ख्याल है उन्होंने लॉजिक दिया है। उन्होंने कहा है कि जब शुरू में हम आए थे तो हालात बहुत ही ख़राब थे और हमने, आप देखिए हमारे यहाँ हमें तो बैंकरप्सी का सामना था, क्योंकि सिर्फ आखिरी साल में डॉलर को 100 रुपये के ऊपर रखने के चक्कर में PMLN ने 7 अरब डॉलर खर्च किया था और हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो बिल्कुल कहिए कि डूब चुके थे। और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी ये बात कही थी कि जो PMLN की फाइनेंशियल या इकनॉमिक मैनेजमेंट है वो इंतहाई बुरी है और उसी वजह से ही पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना था। और अभी हमने उस क्राइसिस का जो है वो फेस किया, उसको जो है वो हमने एक मैनेजमेंट की तरफ लेके गए। IMF का हमने प्रोग्राम लिया जिससे कि पाकिस्तान के अब फॉरेन रिजर्व भी स्टेबल हैं। हमारी जो एक इकोनॉमिक आउटलुक है, मूडीज़ ने पहले जो है वो इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर जो है वो अपने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उसको स्टेबल डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद बाकी जो पाकिस्तान की ऊपर जो नज़र रखते हैं आलमी इदारे, उन तमाम ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक को स्टेबल करार दिया है और इंशाल्लाह हम इस गर्दाब से बाहर आ रहे हैं। IPPs के साथ जो PMLN ने मुआहदे किए थे बहुत ही डिजास्टर्स थे, उनको हमने मैनेज किया है। उससे अब हम इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं, जो हमारी पावर इकॉनमी है उसको बेहतर करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए मोहित साहब, PTI का कम से कम कोई मैनिफेस्टो है या कोई बात करते हैं। इस वक्त अपोजिशन के पास तो ना कोई मैनिफेस्टो है, ना वो उनकी कोई बात है, ना कुछ है। आप सिर्फ जो केसेस हैं ये तो आप खुद को ऐसे बयान करते हैं जैसे वो पता नहीं कोई जद्दोजहद की आज़ादी में ये लोग जेल जा रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सारे जो अपोजिशन के लीडर जेल जा रहे हैं वो चोरी में जेल जा रहे हैं। और इन्होंने जो, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, उन्होंने डॉक्यूमेंटेड चोरी की है, वाइट कॉलर क्राइम किया है। उनकी जो फॉर एग्जांपल जो केसेस हैं वो किसी को PTI के तो बनाए हुए केसेस नहीं है जिनमें वो जेल जा रहे हैं। ये तो वो केसेस हैं जो PMLN और पीपल्स पार्टी के अपने अदवार में बने। जो NAB का इदारा है ये तो वो इदारा है। जरा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा को रिस्पॉन्ड तो कर। देखिए, ये तो क्लियर है कि जब आला अदलिया का मुझे जवाब दे दे ना, हमें जवाब ना दे। जब आपके आला अदलिया के जजेस ये कहते हैं कि NAB इज अ टूल फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, विच मीन्स कि इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। जहां तक इनकी परफॉर्मेंस की बात है, मैंने जब अपने हल्के की बात की तो मैंने भूख, अखलास, मैंने बेरोजगारी की बात की। देखें, ये मुझे हैरत है कि ये कह रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी है, GDP हैज टैंक्ड। आपने GDP का ग्राफ देखा है? मेरी अपनी सियासी जिंदगी में, और मुझे पता है कि बाकी जो दूसरी हमारी ऊपर से जनरेशन जो है, अबव अस, हमारे से एक जनरेशन आगे जो है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरीके से GDP ने टैंक नहीं किया जिस तरीके से इन्होंने। इफ यू लुक एट द GDP ग्राफ, चौधरी साहब, GDP कभी इस तरह से तबाह नहीं हुई। 5.8 इट हैज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कभी इतना क्राइसिस में नहीं था। वी आर इन नेगेटिव, किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जाहिर है डॉक्टर नफीसा शाह तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, उनको नहीं पता कि इस वक्त बरतानिया की GDP का क्या हाल है, इस वक्त जर्मनी की GDP का क्या हाल है, और कितने बड़े क्राइसिस से दुनिया गुजरी है, और किस कदर कम दुनिया ने प्रेज किया है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और PTI ने इस चीज़ को मैनेज किया है। इसको तो जाहिर है कि दुनिया भर से एक्लेम मिला है, दुनिया भर से प्रेज मिला है जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन को हमने जो है वो डील किया है। और इकॉनमी से ज़्यादा इस वक्त ज़िंदगी का मसला था, उससे हम बाहर निकले। इकॉनमी को जो मैनेजमेंट जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने किया वो तो जाहिर है सबके सामने है। यानी आप देखिए कि 1947 से लेके 2008 तक पूरा पाकिस्तान का जो टोटल डेट था वो 6 ट्रिलियन रुपया था, और इस पैसे में हमने इस्लामाबाद का शहर बनाया, हमने पाकिस्तान की फ़ौज को खड़ा किया, हमने पाकिस्तान की बहरिया को खड़ा किया, गवादर का नया शहर ख़रीदा, मोटरवेज बनाई, एटमी ताकत बन गए। ये 6 ट्रिलियन में हमने किया। जब 2008 से लेके 2018 तक पीपल्स पार्टी और PMLN की गवर्नमेंट रही तो ये डेट बढ़कर 26 ट्रिलियन पे चला गया। इन दिनों में, इन अरसे में हमने क्या किया? फैक्ट ऑफ मैटर इज के सवाए इसके कि दोनों बड़ी फैमिलीज जो हैं वो बिलियनर हो गई। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, योर रिस्पॉन्स टू दैट।
देखिए ये औरों की स्कीमों के फीते काटते हैं। ग्वादर का इन्होंने क्या किया है, औरों की स्कीमों के फीते काट रहे हैं ये, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जहां तक ये डेट की बात कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं पता ये कैसे हिसाब किताब कर रहे हैं, मैं इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इनिशियल 30 बरस में इन्होंने डेट जो था वो कम था, आपकी 2 हुकूमतों ने डेट में बहुत तेजी से इजाफा किया, वो ये कह रहे हैं, और दिखाने को कुछ ज्यादा प्लीज कह रहे हैं पहले गवादर खरीदा गया, एयरफोर्स खड़ी हुई जी। नॉट डज ही नीड टू बी एन इकोनॉमिस्ट। देख लें स्टेट बैंक के फिगर्स कि पिछले 2 साल में इन्होंने 10 ट्रिलियन 10,000 अरब का इन्होंने कर्जा लिया है, और इन्होंने हॉट मनी ली है। इसके ऊपर तो एक कमीशन बनाया जाए। ये कह रहे हैं, खान साहब ने एक तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि हम कमीशन बनाएंगे कि किसने इतने कर्जे लिए हैं। एक कमीशन बनाए कि इन्होंने 2 साल में माजी की तारीख पूरा आप 70 साल तारीख एक तरफ करें और 2 साल देख लें कि 10 नहीं एक और जो हॉट मनी इन्होंने चेस की है 8% इंटरनेशनल जो रेट्स हैं उनके ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर 8% पे डॉलर में उन्होंने ऑफर किए। हो गया ना हॉट मनी रेस्पॉन्ड फवाद साहब, हॉट मनी 1.2 कर्जा 10,000 अरब 1.2 बिलियन डॉलर्स आपके ऐसे निकल गए को पता ही नहीं चला। उसका तो जवाब दें, अभी इन्होंने कोविड के जमाने में ये पैसे निकले, उसका तो हिसाब किताब दें, किसको बेनिफिट किया है इन्होंने। तो इस किस्म की देखिए बात ये है कि जो ज्यादातर गुफ्तगू कर रही हैं डॉक्टर नफीसा, जो ज्यादातर बात कर रही हैं, वो जाहिर है कि बहुत जनरल एलिगेशंस हैं, और ऐसे ही हैं कि जब कोई मेहनत नहीं करता, जब अपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं होता, तो जाहिर है कि वो ऐसी ही गुफ्तगू करेंगी जिसका ना सर होगा ना पैर होगा। मिसाल के तौर के ऊपर ये कहना कि 10 अरब डॉलर जो है, जी मैं बात कर रहा हूँ, बात सिंपल है कि आपने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए या फॉरेन डॉलर्स पाकिस्तान में चाहिए, जाहिर है कि आपने कोई मैकेनिज्म बनाना है जिसमें कि उनको प्रॉफिट जो है वो मिले। ये प्रॉफिट उससे बहुत कम है जो IPPs के मुआहदे किए गए, जो कि 30% के ऊपर रिटर्न किया गया। ये तो 8-8.5% का के ऊपर अगर आपको $3 बिलियन मिले और इतना अरसा आप सस्टेन कर सके, और आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी मद में आप इतना इजाफा कर सके, तो जाहिर है कि ये तो, और इसीलिए आप देखें कि आज पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया की चंद कामयाब तरीन स्टॉक मार्केट्स में जो है वो शामिल हो गई है। सबसे हाईएस्ट जो वहाँ पे ख़रीदारी का मरकज़ है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बन गई है। बट नॉनदलेस इसको छोड़िए, मेरी नज़र में जो अगले 3 साल हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस है, अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर को फ्रेंकली अभी तक अपना कोई नैरेटिव ही नहीं बना सकी। मुझे नहीं पता इनका क्या करना चाहते हैं, इनका ये क्या सिंध के लोगों के साथ जो ये कर रहे हैं वो हमारे सामने है, कराची के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। सो पहली बात तो ये है कि अपोजिशन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, दे कैन नॉट चैलेंज इमरान खान और PTI। इसकी वजह यह है कि आप इमरान खान बेसिकली डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, ठीक है, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, फवाद ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन हटाना तो चाहती है, हुकूमत तनकीद तो कर रही है, उसकी कमजोरियां तो लेके आती है, लेकिन ऑपोजिशन के पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है। जिस तरह से मगरब में होता है कि ऑपोजिशन की कहती है कि ये मैयर हुकूमत के गलत थे, हमें अगर मौका मिलेगा हम इसको इस तरह से ठीक करेंगे। आप तो बरतानिया में रह के आई हैं, आपने वहां से डॉक्टरेट किया, हम इस तरह से इसको फिक्स करेंगे, हम यूरो को ऐसे फिक्स करेंगे, हम पाउंड को ऐसे फिक्स करेंगे, हम एक्सपोर्ट्स को ऐसे बढ़ाएंगे, हम डिफेंस को ऐसे बढ़ाएंगे, हम स्ट्रेटेजिकली ये करेंगे, हम फॉरेन पॉलिसी में करेंगे। तो आपकी तरफ से इस किस्म की कोई एजेंडा या इस किस्म का कोई आर्गुमेंट नहीं आता? देखिए, पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर अगेन इनसे शायद ज्यादा मुश्किल दौर था, लेकिन उसमें GDP रिवाइव हुआ, उसमें आपकी मईशत रिवाइव हुई, आपका एग्रीकल्चर रिवाइव हुआ, आपका एक्सपोर्ट रिवाइव हुआ, और जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सेक्टर प्रोग्राम जिसका सहारा लेकर इन्होंने कोविड में जो एक क्राइसिस डेवलप हुआ था लॉकडाउन के बाद, इन्होंने वो व्हीकल इस्तेमाल किया। तो ये कहना कि हमारे पास सोल्यूशन, हमने माजी में एक बहुत ही इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इनके जमाने में इन्होंने क्या किया है इन 2 सालों में, बताएं ना। माँ सिवा अब ये कह रहे हैं कि जी हमने जो है मईशत को स्टेबलाइज किया है। वो आपने मईशत को कैसे स्टेबलाइज किया है? कशकोल कभी यू टर्न्स लेकर कशकोल कभी इधर कभी उधर, उधर से पैसे लेकर उधर दे देना, उधर से पैसे लेकर उधर दे देना। अभी मुझे ये बता दें, ये सऊदी अरेबिया को जो उन्होंने पैसे वापस किए हैं $1 अरब, तो किससे लेकर वापस किए हैं? और ये जो 19 बिलियन का इनका कह रहे हैं रिजर्व है डॉलर्स का, वो कैसे इकट्ठा किया है इन्होंने?
تو یہ نہیں دس از یہ ایک fraudulent economy چلا رہے ہیں, fake economy, fake accountability, fake government, selected government. مانگے تانگے کی فواد صاحب, مانگے تانگے کی آپ کی حکومت مانگے تانگے کی اکانومی چلا رہی ہے, ادھر سے پیسے پکڑے ادھر دے دیے. جاب دکھا دینا, 1 کروڑ جاب. پہلی بات یہ ہے کہ مانگے تانگے کی اکانومی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم مانگے تانگے کی اکانومی ہے تو ظاہر ہے اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی اور PMLN کو جاتا ہے, جو ایک ایسی جو 30 بار جو ہے وہ سال پاکستان کے اوپر انہوں نے حکومتیں کی, اور اس کے بعد آپ ایسی اکانومی جو ہے وہ دے کے گئے. پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگے تانگے کی اکانومی ہے تو آپ اپنا چہرہ جا کے اپنے شیشے میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو $1 بلین جو ہے وہ صرف سعودی عربیہ کو ہی ہم نے واپس نہیں کیا, ہم نے اوورآل $9 بلین کے قرضے واپس کیے, 5,000 ارب روپیہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ واپس کیا ہے. ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان جو ہے وہ اپنی شیڈیول کے اوپر واپس آیا ہے ری پیمنٹس کی. اس میں تمام چیزیں شامل ہیں, اس میں IMF کا قرضہ بھی شامل ہے, اس میں پاکستان کی اکانومی میں جو آسٹیریٹی کے ذریعے جو پیسے بچائے گئے وہ بھی شامل ہیں, اور ایک اوور آل جو اسٹیبلٹی آئی ہے وہ بھی شامل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑا انٹرسٹنگ پیس ہے اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ پہ کیپٹلائز کرتے ہوئے انور محمود صاحب نے جو ایکس فارن سیکرٹری ہیں سید محمود, انہوں نے پیس لکھا ہیز کیپٹن عمران خان سیٹلڈ آن دی پولیٹیکل کریز. اس میں انہوں نے وہ تمام سروس سراہا بھی گورنمنٹ کو, انہوں نے سروس کا بھی ذکر کیا جو نئے سروے, لیکن انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جو گورننس ہے وہ تو سروس میں بھی بہت پور آ رہی ہے, اور وہاں پہ عثمان بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان. تو پنجاب ہی تو مین صوبہ ہے 56% یا 60%, تو پنجاب میں ہی اگر آپ کی گورننس کمزور ہے تو کیسے آپ کے معاملات کو ٹھیک کریں گے آپ؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حکومت کی ناکامیوں کا آپ پوچھ رہے تھے کہ سب سے بڑی ناکامی کیا ہے, تو سب سے بڑی ناکامی ہماری یہ ہے کہ ہمیں پہلے سال لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے چاہیے تھے, اور جو لوکل گورنمنٹ ہمارے ہاں ریلیونٹ تھا, جو اسپیشلی پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہاں پہ آیا تھا, اس کو ہمیں تھوڑی امینڈمنٹس کے ساتھ ہمیں وہی لگانا چاہیے تھا. وہ ایک آئیڈیل سسٹم تھا, اس میں بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے وہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرایا اور پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں کیا, جس کی وجہ سے جو تمام تر دباؤ ہے وہ صوبائی کیپٹنز کے اوپر آ گیا, اور صوبائی کیپٹل جو ہیں وہ شاید اتنے اس طرح سے اپنی ڈیلیوری جو دینا چاہیے تھی اس طرح سے ڈیلیوری دینے کے قابل نہیں تھے. اور یہ پرابلم صرف پنجاب کا نہیں ہے, یہ سندھ کا ہے, بلوچستان کا ہے, KP کا ہے, جہاں پر پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے زیادہ تر جو لوگ, دیکھیے نا سروسز کیا ہوں گی, لوگ صبح اٹھتے ہیں, آپ بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں تو اسکولوں سے ویری انٹرسٹنگ کامنٹس, بہت ہی بولڈ ایڈمیشن ہے آن پارٹ آف دی فواد چودھری کیبنٹ ممبر کہ ہماری یہ ویکنیسز بھی رہی ہیں. اور چونکہ ذکر ہو گیا ہے لوکل گورنمنٹس کا, ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم آتے ہیں کراچی میں, جہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, ہر طرح سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 دن میں ایک بہت ہی میراتھن سیشن ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف, فیڈرل گورنمنٹ, MQM اور پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت, اور اس میں پاکستان کی اداروں کے لوگ بھی شامل تھے, اور غالباً کوئی 20-22 گھنٹے کی اس ملاقات میں ایک فیوچر وے فارورڈ کراچی شہر میں لوکل گورنمنٹ کا طے ہو گیا ہے کہ کیسے جو میئر اب الیکٹ ہوگا اس کے پاس زیادہ پاورز ہوں گی, جسے پیپلز پارٹی نے بھی کنسرن کیا. ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں, اور اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف, جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, میرے ساتھ ہیں اس وقت کراچی سے, مجھے جوائن کریے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, میں پھر اس کالم کی طرف آؤں گا سید انور محمود کے ہیز کیپٹن عمران خان سیٹلڈ آن دی پولیٹیکل کریز, جہاں انہوں نے کرٹیسزم کی ہے, وہاں انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ حکومت کے لیے جو فچ ریٹنگ آئی ہے, جو مودی کی ریٹنگ سٹیبل ہے, جو فچ ریٹنگ سٹیبل ہے, جو بل گیٹس کے کامنٹس ہیں کہ پاکستان کی کووڈ, آپ کو پتہ ہے کہ بل گیٹس کو بہت انٹرسٹ ہے پینڈیمک کی مینجمنٹ سے, اور انہوں نے ایک سیمینار میں یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان کی مینجمنٹ جو ہے پینڈیمک کی وہ ہندوستان سے بھی بہتر ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے ایز این اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیے, مجھے ہنسی آتی ہے جب یہ مودیز کو سائٹ کرتے ہیں, کرتے ہیں کہ کیا بل گیٹ ووٹر ہیں ان کے, یا وہ ڈٹرمن کریں گے کہ ان کی قوت کو آگے کیا ہونا ہے, یا مودیز ڈٹرمن کرے گی. اسی قسم کے اسٹیٹسٹکس PMLN کے اسحاق ڈار صاحب دیا کرتے تھے, مودی سے سائٹ کرتے تھے, تو یہ لوگ ہنستے تھے, یہ لوگ ان کے مذاق اڑاتے تھے, یہ لوگ ٹوکتے تھے. تو یہ جو سائٹیشنز ہیں یہ ایک طرف رکھ کے آپ جو غالباً لاسٹ سیشن میں, بجٹ سیشن میں, جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کچھ ایک گیون فالٹ لائنز ہیں,
اور اگر ان فالٹ لائنز کو آپ چھیڑ نہیں سکتے اور اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو اس کے بہت برے کانسیکوینسز ہوں گے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ٹرف اور ٹیریٹری پر کھیل رہی ہے اور جا رہی ہے, جس میں آپ ایک جو صوبوں کے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ میننگ لیس ہے بیسیکلی. فواد چودھری صاحب یہ سمجھتی ہیں, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سمجھتی ہیں کہ یہ ریٹنگز جو مودی کی اسٹیبلٹی فچ نہیں, میں فالٹ لائن کی بات کر رہی ہوں. اگر میرا آرگومنٹ بیسیکلی آپ نہیں, آپ سمجھتی ہیں کریڈیبل نہیں, فالٹ لائنز کی میں نے یہ بات کی کہ جیسے آپ نے پلیز کمپلیٹ دی آرگومنٹ. صوبوں کے جو اختیارات ہیں اگر آپ ان کو یوزرو کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر آپ آئینی ترامیم جو سیٹلڈ ایشوز ہیں ان کو آپ چھیڑیں گے تو یہ جو ہے یہ فالٹ لائنز ہیں. آپ جوڈیشری کو اگر آپ چھیڑیں گے, آپ جسٹس کے نظام کو آپ چھیڑیں گے, یہ ساری چیزیں یہ لتاڑ رہے ہیں. اور اس لیے یہ جو اگر ان کی ایک کمفرٹ زون ہے کیونکہ کچھ تو 1-2% ایکسپورٹ بڑھ گئے اور اگر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کیونکہ یہ نیگیٹو میں جا رہا تھا تو ایک 0.01% جی ڈی پی بڑھا ہے تو دے آر ان اے کمفرٹ زون, تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کی بھول ہے. اس وقت عام آدمی کا جو ہے وہ جینا جنجال ہے. ایون ہیو 1 square meal a day, وہ یا بل دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کھانا کھائے جو جی بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ بہت ہی جنرل گفتگو کرتی ہیں ڈاکٹر نفیسہ, اس کا جواب کیا بندہ دے سکتا ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بالکل ذہنی طور کے اوپر پاکستان میں جو متوازن آدمی ہوگا وہ یہ کہے کہ جسٹس سسٹم پاکستان میں بڑا پرفیکٹ ہے اور اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کی ذہنی حالت پہ ہی شک کروں گا. پاکستان کا جسٹس سسٹم ایک تباہ شدہ جسٹس سسٹم ہے, اس کو بہت ریفارم کی ضرورت ہے اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بڑے ریفارمز لائے جائیں. بڑے جو سینئر ججز کی جو ہمارے ہاں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے سلسلے کو بالکل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جوڈیشل سروس آف پاکستان بنانی چاہیے جس میں 70% ججز جو ہیں وہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے آئے, 30% ججز جو ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ اور پاورفل کمیشن ہونا چاہیے جو یہ بنائے. اور پاکستان کے اندر اس وقت جو جسٹس سسٹم ہے اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کی حالت بہت ہی خراب ہے. اور یہ کہنا نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف سے کہ اس کو چھیڑنے کی بات کرنا پاکستان میں فالٹ لائن کو بات کرنے کی ضرورت ہے. جی اسی طریقے سے جو وہ بات کر رہی ہیں اس طرح یہ جو بات کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو اختیارات کی تقسیم ہے, پی ٹی آئی تو جو 18ویں ترمیم ہے اس میں جو ڈیولوشن ہوئی ہے نہ صرف ہم اس کے سپورٹر ہیں بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیولوشن کو مزید آگے بڑھنا چاہیے اور ڈسٹرکٹس تک جانی چاہیے. صوبے جو تمام اختیارات اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ کراچی میں جو غالباً ہفتے کو یا فرائیڈے کو جو بہت میراتھن سیشن ہوا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, MQM کراچی کے حوالے سے اور اس کے اندر پاکستان کے اداروں کے لوگ بھی شامل تھے, وہاں پہ 20-22 گھنٹے کی اس میراتھن سیشن میں جس میں کئی سیشن تھے وہاں یہ اصولی طور پہ ری ایشور کیا گیا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, لیکن ان ٹرن لوکل گورنمنٹ جو ہے کراچی شہر میں اس کو میننگ فل بنایا جائے گا اور جو میئر نئے آئیں گے ان کے اور میئر کے جو کراچی کے میئر کے اور سندھ حکومت کے اختیارات میں ایک توازن پیدا کیا جائے گا. جہاں ابھی 70-30 ہے, میئر کے پاس پاورز ہوں گی تاکہ وہ کراچی شہر کو ٹرانسفارم کر سکے, وہاں کے ایشوز کو ایڈریس کر سکے. اس کے بارے میں ہمیں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میرا یہ سوال ہے فواد چودھری صاحب سے یا ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کی کہ انہوں نے ایک اسلام آباد بیچارہ اکلوتا جو PMLN کا کوئی تھا میئر, اس کو انہوں نے ڈسمس کیا یا اس کو انہوں نے معطل کیا. ٹھیک ہے, وہاں کیوں نہیں ایک 20 گھنٹے کی ڈسکشن ہو رہی کہ کیوں وہاں منتقلی نہیں ہو رہی اور اس بیچارے اکلوتے ایک میئر کو انہوں نے کیوں نہیں ان کو ایک اپنا کام کرنے دیا. آپ ایگری نہیں کرتی اس میٹنگ سے جو ہوئی ہے کراچی میں؟ میں یہ کہتی ہوں آپ سمجھتی ہیں کہ دیٹ از ناٹ ان دی رائٹ ڈائریکشن. وائی ناٹ اسلام آباد, وائی ناٹ لاہور, وائی ناٹ پشاور, وائی ناٹ KP جہاں اسلام آباد تو ویسے پر ڈاکٹر نفیسہ اسلام آباد تو ایک انتہائی ویل گورنڈ اور انتہائی ویل مینج شہر ہے پورے ایشیا کا. بٹ ڈاکٹر نفیسہ ایشیا میں شاید ہی کوئی شہر ہوگا جو اتنا ویل مینجڈ ہے ڈیولپنگ. For God's sake, come with me to Barakoh. دیکھیں نا اسلام آباد کو آپ کیا چائنا کٹنگ دیکھیں آپ, اور کچھ نہیں, میرے ساتھ زو چلیں. ایک گوریلا تو ان سے سنبھل نہیں پاتا, ایک ہاتھی تو ان سے سنبھل نہیں پاتا. یہ گورننس فواد چودھری صاحب, you have to defend اسلام آباد now. زو کا جو انہوں نے فواد چودھری صاحب اسلام آباد کو ڈیفینڈ وہی حال کیا ہے.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ باتوں کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے اس کو بھی ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ چاہیے، اور میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں، لیکن انفارچونیٹلی جو پچھلا سسٹم بنایا جو پی ایم ایل این نے، مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر نفیسہ نے اس کو پڑھا ہوگا، ادروائز ڈاکٹر نفیسہ جو ہے وہ لیجسلیشنز کے وہ بڑا پڑھ کے آتی ہیں، اینڈ شی از امنگ دوز ویری فیو ایم این اے جن کو جب وہ بات کرتی ہیں لیجسلیشن کے اوپر تو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک تھورو اسٹڈی ہوگی، لیکن شاید انہوں نے یا بغض پی ٹی آئی میں اگر کوئی بات کریں تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این نے جو جس قسم کی لیجسلیشن ڈرافٹ کی یہاں اسلام آباد کے لیے، وہ تو تباہ کن تھی، نہ اس میں سی ڈی اے کے رول کا پتہ ہے، نہ اس میں میونسپل کمیٹی کے رول کا پتہ ہے، نہ ہی اس میں پتہ ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد نے کیا کرنا ہے، چیئرمین سی ڈی اے نے کیا کرنا ہے۔ اس ساری لیجسلیشن کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، جو اب ہم ایک پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا نظام جو ہے وہ لے کے آئیں جس میں کہ کچھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اس کو بہتر کیے جا سکیں۔ سو لیٹس سی اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن اچھا فواد چودھری صاحب نے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ انہوں نے اسلام آباد میں آپ کے پوائنٹ کو کنسیڈ کیا ہے کہ اسلام آباد کو بھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ویل مینج شہر ہے، لیکن وہاں پر بھی اختیارات کا توازن ہونا چاہیے، لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، لیکن کراچی جس کو سارا پاکستان مان رہا ہے کہ تباہ کن حالات ہیں، وہاں سے دہائی مسلسل آ رہی ہے کہ برے حالات ہیں، بزنس لیڈرز، مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور ایکسپورٹرز مسلسل مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا را کراچی کو ڈسکس کریں، کراچی کو بچانے کا کوئی پلان ہونا چاہیے۔ وہاں پر آپ کیا میئر کو اختیارات دیں گے، جس طرح کہ ایک بڑے شہر کے میئر کے پاس کیا وہ کنسنسس اور ایگریمنٹ اس میراتھن میٹنگ میں ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری ملک کی، جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا، آئی اگری کہ ہمارے ہاں ایک لوکل گورننس سسٹم پر ایک براڈ کنسنسس ہونا باقی ہے۔ ہمیں یہ براڈ کنسنسس اور جس میں توازن ہو کہ صوبوں کے کیا اختیارات ہوں گے، لوکل گورنمنٹس کے کیا ہوں گے اور ملک کے سینٹر کے کیا ہوں گے، اس پہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو پورے ملک کا سوچنا ہوگا۔ دیکھیں جو چیف منسٹر سندھ نے جو بات کی ہے، میں تو اس بات پر جاؤں گی جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو آفیشیل پوزیشنز ہیں، جو آئین اجازت دیتی ہے، جو قانون اور رولز اجازت دیتے ہیں، اس حد تک تو ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کراچی کے لیے الگ ڈھانچہ کریٹ کریں اور باقی صوبوں میں، باقی بڑے شہروں کے لیے آپ وہ سمجھیں کہ دیٹ از بزنس ایز یوزول۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں اسلام آباد ایئرپورٹ کی آپ نے جو چھتوں کی بارش دیکھی، تو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر بھی بنا دیں نا کوئی ایک کمیٹی، جس میں آپ ڈال دیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو، بلاول بھٹو زرداری کو، ہم سب کو آپ ڈال دیں اس میں، اور ہمیں آپ اختیارات دے دیں کہ اس کو ٹھیک کریں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو گورننس جس کے پاس جو فواد چودھری صاحب، مجھے یہ سمجھ آیا ڈاکٹر نفیسہ کے رسپانس سے، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے مسلسل کہ پیپلز پارٹی کا غالباً پوزیشن یہ ہے کہ جب تک پورے ملک میں لاہور، اسلام آباد، ہر شہر میں ایک انتہائی طاقتور میئر نہیں ہوگا، تب تک کراچی کو بھی ایک طاقتور میئر نہیں ملے گا۔ یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام شہروں کو طاقتور میئر ملنے چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے بالکل، اس میں کراچی ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ باقی شہروں کا بھی پرابلم ہے۔ اور اس میں جو پروونشل فائنانس کمیشن اگر ایوارڈ نہیں ہو رہا تو دیکھیے گھوٹکی جس کے نام کے اوپر سندھ جو ہے، لیکن کسی شہر کے اتنے ڈیسپریٹ حالات نہیں ہیں برے، کسی شہر میں اتنی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے فواد چودھری صاحب۔ کراچی کے لیے تو آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کی پارٹی نے ایک ایکسیڈنٹل الیکشن جیت لیا کراچی سے، وہاں کے لوگ آپ کو ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ نہیں لیکن کراچی شہر سے تو پی ٹی آئی آپ نے الیکشن جیتا تو تکے میں جیت لیا، کراچی شہر کے لوگ دہائی دے رہے ہیں۔ نہیں دہائی نہیں دے رہے ہیں، دیکھیے کراچی میں ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ نے تو 162 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، جو وہاں پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن جہاں تک لوکل گورنمنٹ کی تعلق ہے، میں تو ایگری کر رہا ہوں نفیسہ شاہ سے کہ یہ سارے صوبوں میں ہونا چاہیے، سارے علاقوں میں ہونا چاہیے، لیکن کراچی میں اس کی امیجیٹ ریلیف اس لیے ضروری ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی کے مسائل پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور آپ دیکھیے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہی کراچی جو ہے اس نے ترقی دیکھی، اس کے بعد تو کراچی میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، لہٰذا اب بھی لوگ جو ہیں وہ اس دور کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سسٹم میں کامیاب سسٹم ہے آپ اس کو کیوں بدلیں گے، آپ کو وہی سسٹم کرنا چاہیے جو کامیاب سسٹم ہے۔ اور اسی طریقے سے لاسٹ کوسچن ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب، لیکن کراچی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کراچی کے اندر آپ کی پولیٹیکل پریزنس نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آپ کے پاس ہے لیکن پولیٹیکل پریزنس نہیں ہے، باقی شہروں میں انہیں جماعتیں رن کر رہی ہیں جن کی پولیٹیکل پریزنس بھی ان شہروں میں، کراچی میں آپ کی پولیٹیکل پریزنس زیرو ہے۔ کیپٹل آف سندھ، یہاں سیکریٹریٹ ہے سندھ کی،
सारे मामलात सिंध के कराची में तय होते हैं। सीटें कितनी हैं आप? की बात कर रहे हैं, यहाँ ओनरशिप है, हम सबके घर हैं, हमारे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं। अच्छा, ये बात इनको बताएं कि अगर इनको कराची सीटें कितनी ली आपने? इतनी फिक्र है, सीटें काफी ली हैं। पूरा कराची का सराउंडिंग एरिया जो है पीपल्स पार्टी लेती रही है और अभी भी लिया। लियारी की एक सीट हमने इस दफे लूज की है, बट दैट विल कम बैक इंशाल्लाह। ये और इंशाल्लाह हम साउथ में भी लेंगे जो हम लेते रहे। अच्छा, अगर कराची में इतने ये सीरियस है तो दे शुड बिगिन विद दैट कमिटमेंट, पुट देयर वो जहां इन्होंने कमिटमेंट की 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कि आप 165 बिलियन की कमिटमेंट की खान साहब ने, एक तो वो लगाए, दूसरा कराची के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ। वक्त हमारा खत्म हो गया। डॉक्टर नफीसा शाह साहब और फवाद चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। ये तमाम तेज़ोतुन बहस जो है सवालात समेत आपने देखी। नाज़रीन, फैसला हमेशा की तरह आपका है, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।